سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا داتا کہنا یہ شرک کے زمرے میں آئے گا یا اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے؟ یعنی بھائی اس کے لیے ہمیں شرک کی ڈیفینیشن کو جاننا ضروری ہے. شرک کی تعریف شرح قاعدہ نسویہ میں جو علم الکلام کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیۃ بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العباد. شرک کا مطلب یہ ہے کہ الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا اس معنی کے ساتھ کہ وہ واجب الوجود ہے اور یا اس معنی کے ساتھ کہ وہ مستحق عبادت ہے. اب الوہیت کے دو معنی ہمارے سامنے آ گئے، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے اور کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آج تک یہ صفات ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو عطا نہیں کی، ایک لمحے کے لیے بھی، اور یہی الوہیت ہے. اگر کسی سے مدد مانگنا الوہیت ہے تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے مدد کرتا ہے، خود مدد کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کی حضرت آصف بن برقیہ کے ذریعے سے، بدر کے مقام پر مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے. تو کیا فرشتوں کا مدد کرنا یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ الہ ہے؟ تو مدد کرنا یہ رب ہونا نہیں ہے، اللہ ہونا نہیں ہے. اللہ رب العزت تو وہ ہے جو واجب الوجود ہو، جو مستحق عبادت ہو. تو اللہ رب العزت کے ولیوں سے اگر کوئی مدد مانگ لیتا ہے تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے. میں ہرگز اس چیز کا دفاع نہیں کر رہا کہ ہمیں اللہ کے ولیوں پہ اس طرح درباروں پہ جا کے مانگنا چاہیے، مانگے اللہ سے ہی، لیکن یہ مانگنے کو شرک کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ ان کے عمل کو ناجائز کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ ناجائز بھی نہیں ہے. اللہ کے ولیوں سے مانگ رہے ہیں اس وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ نیک بندے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس بندوں کو عطا کرے گا. اور یہ باقاعدہ حدیث کے مطابق ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6502 نمبر. اللہ رب العزت کا نیک بندہ جب فرائض کو پورا کرنے کے بعد، واجبات کو پورا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی وہ ٹانگ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں. مطلب جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. اب اللہ کا بندہ دنیا میں مانگے گا تو اللہ تب بھی عطا کرے گا. وہی اللہ کا بندہ جو دنیا سے جانے کے بعد اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو عطا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. تو اگر اللہ کا کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر، پہلی بات تو یہ کہ مانگنا اللہ سے ہی چاہیے، لیکن اگر وہ ڈائریکٹ بھی کہہ دیتا ہے تو وہ قطعاً شرک نہیں کر رہا، کیونکہ کسی سے مدد مانگ لینا یہ ہرگز شرک نہیں ہے، یا کسی کا مدد کر دینا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ مدد کرنے کے ساتھ ہی تو دنیا کا سسٹم چل سکتا ہے، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کے بارے میں خدا کی قسم کھا کے کہا کہ مجھے ان سے شرک کا ڈر نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں. اب کسی سے مدد مانگنا یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مخلوق سمجھ کے مدد مانگ رہا ہے، واجب الوجود سمجھ کے نہیں مانگ رہا، مستحق عبادت سمجھ کے مدد نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے مخلوق سمجھ کے. تو جب وہ خالق کے ساتھ الوہیت میں اس کو شریک ہی نہیں کر رہا تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے تقریباً یہ 6 مقامات پر ارشاد فرمایا، 1346 نمبر، 3596 نمبر، 4042 نمبر، 4085 نمبر، 6426 اور 6590 نمبر. یہ مختلف مقامات پر مختلف الفاظوں کے ساتھ حدیث ہیں جن کا مفہوم یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ مجھے میری امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، اور اسی امت کا ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ ایک کثیر جماعت پر شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ درباروں پر جا رہے ہیں یا کسی کو داتا کہہ رہے ہیں. تو داتا کہنے سے کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ داتا دینے والا، ادھر کوئی بھی بندہ کوئی چیز دیتا ہے تو لفظی معنی کے اعتبار سے وہ داتا ہے. داتا فارسی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال تو نہیں کیا گیا، چلو مان بھی لیا جائے کہ اللہ بھی دینے والا ہے اس لیے وہ بھی داتا ہے. تو اگر کوئی اور دے گا تو وہ بھی داتا ہوگا. تو کیا نام اگر سیم ہو جائے تو اسے شرک ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے لیے بھی رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا اور اپنے پیارے حبیب کے لیے بھی رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا. اپنے لیے بھی اس صفت کا اظہار کیا کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور اپنے حبیب کے لیے بھی سیم وہی لفظ استعمال کرے سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت کے اندر، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اپنے لیے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ ولی مومنین کا وہ ان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. اور سیم وہی لفظ اپنے حبیب کے لیے بھی استعمال کیے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یعنی اس کتاب کو نازل کیا کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آئیں، اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئیں. تو کیا ناموں کے ایک جیسا ہونے سے، ناموں کے استعمال کرنے سے کہ وہی نام رب کا ہے وہی اس کے بندے کا ہے، تو اس سے کیا شرک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اگر اس طرح شرک ہوگا، اللہ کا نام بھی علی ہے، حضرت علی المرتضیٰ ان کا نام بھی علی ہے، تو کیا اس سے شرک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ شرک نہیں ہے. شرک تب ہوگا جب ہم کسی کو واجب الوجود مانے. واجب الوجود کیا ہے؟ کہ وہ عدم اس کی ذات کے لیے ہے ہی نہیں، ازل سے ہے، جب کچھ نہ تھا اور اب تک رہے گا، یہ واجب الوجود ہونا ہے. اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لازم نہیں ہے، کسی کو یہ صفت حاصل نہیں ہے.
ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس صفت سے نہیں نوازا. اور مستحق کی بات ہونا اللہ کے علاوہ ازل سے لے کر اب تک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کسی کو عبادت کا مستحق نہیں ٹھہرایا. تو یہی شرک ہے کہ جب ہم واجب الوجود کسی کو مانیں گے یا کسی کو مستحق کی بات مانیں گے تو درباروں میں جانے والے جاہل سے جاہل بندے سے بھی پوچھ لیں کہ تو اسے مانگ رہا ہے تو کیا لا سمجھ کے مانگ رہا ہے, وہ یہ کہے گا نہیں تو کیسے کہہ سکتا ہے, یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے, میں اس سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ سے عرض کرے گا تو مجھے ملے گا. اب یہ یاد رکھے گا بڑی ضروری بات, جو ایک چھوٹا سا طبقہ اعتراض وارد کرتا ہے کہ وہ ساری آیات جو بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں ان تمام آیات کو اللہ کے ولیوں کے لیے فٹ کر دیتے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے یہ. اور یہ ضابطہ ہے, یاد رکھے گا کہ جس کو قیاس کیا جا رہا ہے اور جس پر قیاس کیا جا رہا ہے ان دونوں کا ایک جنس ہونا ضروری ہے. یعنی مقیس اور مقیس لے کا ایک جنس ہونا ضروری ہے, یہ شرط ہے, ورنہ قیاس ہی باطل ہو جائے گا. اب اللہ کے ولیوں کو بتوں پر قیاس کر رہے ہیں, جو آیات بتوں پر نازل ہوئی ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے فٹ کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی زیادتی ہے. اب بت پتھر سے بنے ہیں, انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے, بتوں کو جو مخصوص شکل میں ڈھالا گیا ہے وہ تو انسانوں نے بنایا ہے, اور اللہ کے ولیوں کو خود اللہ رب العزت نے بنایا ہے. وہ انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, یہ پتھر سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ان کی آپس میں مماثلت نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون من عاد لي وليا فقد حارب لي. اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے, تو بتوں کے بارے میں ایسے کون سے ارشادات ہیں؟ تو کس طریقے سے آپ بتوں کو ولیوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. بت اور چیز ہے, ان کی جو نفی کی گئی ہے وہ تو نہ پہلے سن سکتے تھے نہ بعد میں سن سکتے ہیں, وہ تو پتھر کے ہیں, اور پتھروں کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے سماعت کرنے کی. یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں, جیسے وہ دنیا میں سنتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی سن سکتے ہیں. یہ کہاں ان کی سماعت جو ہے منقطع ہوئی ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ ان کی وہ مرنے کے بعد سن نہیں سکتے؟ اور جہاں پر وہ سماعت کی کا انکار ہے, جیسے کہ انک لا تسمیع الموت, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اس سنانے سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے لفظ وہ سن نہیں سکتے, یا آپ لفظ بولیں تو وہ آپ لفظ ان کو سنا نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیارے حبیب, آپ جب ان کو بولیں گے تو اس بولنے سے جو سماعت کی نفی کی گئی ہے ان کی طرف سے, مردوں کی طرف سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سماعت کی جس کو سن کے اس پر عمل کیا جاتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ان کی طرف سے. اب یہ عمل نہیں کر سکتے, ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ مردے جو نہیں سنتے, وگرنہ مردہ جو ہے اس کو سلام کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ السلام علیکم کیوں قبر والوں کو کہا جاتا ہے یا اہل القبور؟ وہ سنتے ہیں تو ان سے سلام لینے کا حکم دیا گیا ہے نا. تو اس لیے جتنے بھی اعتراض وارد ہوتے ہیں اور ان پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہیں. ایسے فتوے لگانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح وہ ایک امت کی کثیر جماعت جو ہے ان پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.